أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں عربی زبان کیوں سیکھنا ضروری ہے، تو ہم نے 3 وجوہات بتائے تھے کہ ان 3 چیزوں کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم قرآن کے حقوق جانیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں ہم پر۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، سچے دل سے یقین رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ پرہیزگار کون؟ جو متقی ہیں، نیک بندے ہیں، مومن انسان ہیں، ان کو یہ راہ دکھانے والی ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنا ہے، اس کی اچھے سے ریڈ کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تاکہ ہماری کوئی غلطیاں نہ نکلے۔ مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور جلد بازی نہیں کرنی ہے، جلدی نہیں پڑھنا ہے، ٹہر کر پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹہر کر پڑھو، صاف پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹہر کر پڑھنا۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عقل مند کون ہے؟ جو پرہیزگار ہیں، مومن بندے ہیں، وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، منع فرمایا ہے، اس پر رک جانا ہے، اور جس کو کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کرنا ہے۔ اور آخری پوائنٹ، قرآن کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس پر تبلیغ کرنا ہے، دعویٰ کا کام کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور جو ہم نے پہلا پوائنٹ دیا تھا کہ ہمیں اس پر یقین رکھا، بلیف کیا، اس کو پڑھا، سمجھا، غور و فکر کیا، پھر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اس کو کیا کیا؟ لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بس آپ نصیحت کر دیا کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے، اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔ آپ کسی کے داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام ہے صرف لوگوں تک پہنچانا، ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جسے چاہے نہیں دے سکتا۔
جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو وہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین کی سمجھ دے دیتے ہیں اور اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔